ابن الحاج رحمہ اللہ نے امام آجری رحمہ اللہ کے حوالے سے اس کتاب میں لکھا کہ انہوں نے بغداد کو چھوڑ دیا تھا۔ بغداد جو ہے وہ ظاہری بات ہے دارالحکومت ہے، اور دارالحکومت عام طور پہ وہاں پر کیا ہوتی ہے، مال کی ریل پیل ہوتی ہے۔ جیسے آپ اسلام آباد میں ہیں تو اس وقت عام طور پر جو دارالخلافہ ہوتے تھے وہ اہل علم کے مراکز بھی ہوتے تھے، اور دینی تعلیم اور اس حوالے سے ایک بہترین مرکز ہوتا تھا۔ موجودہ زمانے میں سب سے بڑی مصیبت جو ہے وہ اس طرح کے بڑے شہروں میں زندگی گزارنا، یہ ایک طالب علم کے لیے، یعنی جو میں باتیں کروں گا وہ کلی نہیں ہوں گی، آپ نے اسے اغلب پر محمول کر لینا ہے۔ تو یہ اسلام آباد اور اس طرح کے جو بڑے شہر ہیں، ان کی زندگی یہ انسان کے لیے بہت بڑے فتنے کا پیش خیمہ ہے، اور جو موجودہ سوسائٹی والی زندگی ہے، یہ زندگی جو ہے دینداری کو نگل جانے والی ہے، اور مادیت کا رجحان انسان میں پروان چڑھانے والی ہے، اور انسان کے نیکی اور تقوی کو تباہ و برباد کر دینے والے یہ معاشرے ہیں۔ اشارہ کافی ہے انشاءاللہ، اگر قلب سلیم ہے اور دل میں نور ایمان ہے تو انسان سوچتا ہے۔ بہرحال انہوں نے بغداد کو چھوڑا، وجہ یہ تھی کہ قرآن مجید اور اذان کو لحن کے ساتھ پڑھتے تھے، اور امام آجری رحمہ اللہ، ابن الحاج رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اس کو بدعت سمجھتے تھے۔ یہ تلحین کیا ہوتی ہے، یہ ایک بہت بڑا ہمارے اندر مسئلہ ہے۔ قرآن مجید کو مختلف مقامات پہ پڑھنا، گانے کی مختلف عربی کی ٹیونز ہوتی ہیں، آپ جب نیٹ پر لکھیں گے، مثلا مقام نہاوند ہے، مشہور ہے، منشاوی رحمہ اللہ ان کی اس پر ہے، اور دیگر بہت سارے جو ہے قراء ہیں۔ تو یہ اس وقت کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو تلحین کے ساتھ پڑھا جانا، تطریب کے ساتھ پڑھا جانا۔ اگر بات کو آسان لفظوں میں کہیں تو قرآن میں کہ اس لب و لہجے اور آواز سے پڑھنا کہ اس میں لب و لہجے کی لذت شامل ہو جائے۔ تو اس پہ علماء کرام نے جو ہے وہ بہت کچھ لکھا ہے، بہت ساری کتابیں موجود ہیں اس پہ۔ محمد بن صالح المنجد حافظہ اللہ، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ان کا ایک لیکچر ہے کوئی 2.25 گھنٹے کا، میری آپ سے گزارش ہے اس کو ضرور سنیں۔ ماذا حدث للنشید الاسلامی، اسلامی ترانوں کو کیا ہو گیا، اور اس میں انہوں نے قرآن مجید کے حوالے سے بھی بات کی ہے۔ تو بہت اندوناک صورتحال ہے اس وقت جو ہے وہ قرات کے شعبے میں، کہ وہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ ظاہری بات ہے یہ میرا تخصص نہیں ہے، اہل تخصص سے آپ اس بارے میں رجوع کر لیں، لیکن شیخ محمد بن صالح منجد حافظہ اللہ، ان کا وہ لیکچر آپ ضرور سنیں، ماذا حدث للنشید الاسلامی۔ اور شیخ شریم حافظہ اللہ، ان کی ایک کتاب ہے الشامل فی فقہ الخطبۃ والخطیب، اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ طرز کے ساتھ تقریر کرنا، ہمارے پنجابی میں جو لب و لہجہ ہوتا ہے طرز کے ساتھ تقریر کرنا، اس والے سے شیخ شریم حافظہ اللہ نے جو موقف اختیار کیا ہے وہ کراہت کا موقف ہے۔ اگرچہ شیخ البانی رحمہ اللہ جو ہیں، انہوں نے ان کی جو قاموس البدع شیخ مشہور حسن حافظہ اللہ نے مرتب کی ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ کا حکم جو ہے وہ بدعت کا ہے، اور اسی طریقے سے شیخ بکر ابو زید رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے بدع القراء، قاریوں کی بدعتیں، اس میں انہوں نے اس طرز کے ساتھ خطبے میں قرآن مجید کو طرز سے پڑھنا، خطبے کو طرز سے دینا، اس کو شیخ بکر رحمہ اللہ انہوں نے بدعت قرار دیا، اور پیچھے بھی ائمہ کی ایک فہرست ہے جو اس مسئلے میں انہوں نے تنبیہ کی ہے، اور بہت ساری کتابیں اس وقت مارکیٹ کے اندر موجود ہیں عرب مشائخ کی، جس میں اس مسئلے پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ تو قرآن مجید کے ادب کا یہ مقام ہے کہ قرآن مجید کو فطرتاً اور سجیتاً پڑھا جائے، اسے تصنع اور اس کی لے کو سیکھ کر جو ہے وہ پڑھنا جو ہے، اس میں کچھ نہ کچھ مسائل ہیں۔ موجودہ قراء کے اس مسئلے میں اختلاف ہے، کچھ جواز کے قائل ہیں، کچھ وہ جواز کے قائل نہیں ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے امام آجوری رحمہ اللہ نے اذان بھی ہمارے آپ دیکھیں کہ وہ وہ جو ایک سٹائل بنایا جاتا ہے وہ مشاعری کی طرز پہ اور دیگر جو ہے مختلف طرزوں پہ اذان جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ تو تلحین قرآن اور تلحین اذان کی وجہ سے امام آجوری رحمہ اللہ وہ بغداد چھوڑ کر وہ مکہ میں منتقل ہو گئے۔ دوسرا ان کی زندگی کا ایک واقعہ جو بڑا خوبصورت واقعہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ واقعہ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے اپنی جو تاریخ کی کتاب ہے المنتظم، اس کے اندر ذکر کیا ہے کہ 330 ہجری تک
امام آجوری رحمہ اللہ وہ بغداد کے اندر حدیث پڑھاتے رہے اور پھر 330 ہجری میں وہ مکہ منتقل ہو گئے اور آخری زندگی کے 30 سال انہوں نے مکہ المکرمہ میں گزارے۔ تو سبب اس کا کیا بنا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو بھی حقیقی مکہ المکرمہ میں جانے کا شوق نصیب کر دے۔ تو مکہ المکرمہ گئے ہیں اور وہاں کی فضا ایسی ہے، وہاں کا ماحول ایسا ہے، جن بھائیوں کو توفیق ملی ہے انہوں نے دیکھا ہوگا، محسوس کیا ہوگا، وہاں پر انسان کو ایمان نظر آتا ہے، ایمان کی تازگی انسان محسوس کرتا ہے مانوی چیز، دل اسے محسوس کرتا ہے۔ تو وہاں پر جو ہے انہوں نے کچھ وقت گزارا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی کہ 1 سال جو ہے وہ مجھے مکہ المکرمہ میں رہنے کا موقع مل جائے تاکہ ایمان کا اعلیٰ درجہ جو ہے وہ نصیب ہو جائے۔ تو غیب سے جو ہے ابن الجوزی رحمہ اللہ نے جو ذکر کیا ہے، غیب سے ایک آواز آئی اور اس میں یہ تھا کہ 1 سال ہی کیوں، آپ کو 30 سال جو ہیں وہ یہاں پر دیے جاتے ہیں اور پھر وہ 30 سال جو ہے مکہ المکرمہ میں رہے۔